گیا ہے، جس سے کہ یقیناً کاروبار کو اور زراعت کو، ہماری معیشت کو فائدہ پہنچے گا۔ اللہ کرے کہ وہ دن بھی آئے کہ جب یہ بھی انفلیشن کی طرح سنگل ڈیجٹ میں آ جائے پالیسی ریٹ، تو اس سے پاکستان کی معیشت کو انشاءاللہ چار چاند لگیں گے۔ لیکن یقیناً یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ یہ بہتری آ رہی ہے، اور سلو اینڈ اسٹڈی ونز دا ریس۔ تو میرے خیال میں اسی کے مصداق یہ ریٹ آج جو کم ہوا ہے 2%، ایک اچھی خاصی کمی ہے۔ تو اس سے اب ہماری سرمایہ کاری، ہماری صنعت، ایکسپورٹس، کامرس، ایگریکلچر، سب کو اس کا بے پناہ انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ IMF کے حوالے سے ہم نے اپنی پوری کوشش کر کے ان کے ساتھ بھی ان کی ہمارے ساتھ گفتگو تھی، وہ ایک اچھے طریقے سے آگے بڑھ رہی ہے، اور امید کی جانی چاہیے کہ اللہ کرے کہ جب یہ پروگرام ہو جائے تو اس کے بعد پھر ہم اپنی جو شرح نمو جو ہے، جو گروتھ ہے، اس میں اضافے کے لیے پھر انشاءاللہ ہم اقدامات اٹھائیں گے۔ اس کے لیے جو بھی، چاہے وہ پاور سیکٹر ہے، چاہے وہ FBR ہے، FBR میں بے پناہ وہاں پر اقدامات کی ضرورت ہے، اور راشد لنگڑیال وہاں پر آئے ہیں۔ میں نے ابھی تک ان کو تنگ نہیں کیا، میں ان کو ٹائم دے رہا ہوں ان کو، تاکہ وہ اپنی ان کی جو انڈرسٹینڈنگ تو بہرحال ہے بہت، لیکن مزید وہ بہتر ہو جائے۔ پھر ان کے ساتھ میں نے ایک میٹنگ رکھنی ہے، کس طرح اپنے اہداف ہیں جو ہم نے، جو ہماری جو ریفارمز ہیں، ان کو ہم آگے لے کے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ IMF کے حوالے سے ہمارے دوست ممالک نے ایک مرتبہ پھر، برادر ممالک جن کے ساتھ ہمارا چولی دامن کا ساتھ ہے، انہوں نے ایک مرتبہ پھر ہماری پوری طرح انہوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے۔ they have come all the way۔ میں تفصیل میں اس وقت نہیں جا سکتا، بس یہ کہوں گا کہ انہوں نے جو کچھ کیا ہے بالکل ایک جو بھائی بھائی کے لیے کرتا ہے اور دوست دوست کے لیے کرتا، نہیں جا سکتا، بس یہ کہوں گا کہ انہوں نے جو کچھ کیا ہے بالکل ایک جو بھائی بھائی کے لیے کرتا ہے اور دوست دوست کے لیے کرتا ہے۔ ان برادر اور دوست ممالک نے پچھلی مرتبہ بھی، اس مرتبہ پھر انہوں نے اسی تاریخ کو انہوں نے دہرایا ہے اور پورا ساتھ پاکستان کا دیا ہے۔ یقیناً یہ معاملات اسی طرح نہیں چل سکتے، ہمیں قرضوں سے ہمیں جان چھڑانی ہوگی، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہوگا۔ آپ ایک نیوکلیر طاقت ہیں، اور اگر ہم ہر روز قرضوں کے لیے درخواستیں کریں گے تو اس کی جو اہمیت ہے اس میں کمی واقع ہوتی ہے۔ اس میں یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، بالکل ایک عام سادہ زبان میں سمجھنے والی بات ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ معاملات ہیں جس کے اوپر اس وقت حکومت پاکستان پوری کمٹمنٹ کے ساتھ کاوشیں کر رہی ہے۔ اس IMF کے حوالے سے اٹس لٹل ٹو پریمیچور۔ جب انشاءاللہ موقع آئے گا تو میں پھر تفصیل سے ساری بات بتاؤں گا۔ فی الحال یہ کہنا مناسب ہوگا کہ IMF کی جو ریکوائرمنٹس ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے وزیر خزانہ نے اور MOS نے اور ہماری حکومت کے دوسرے جو آنریبل ممبرز ہیں کیبنٹ کے اور اداروں کے سربراہوں نے بے پناہ مل کر کوشش کی ہے، اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت، اور پھر ہمارے جو چین میں ہمارے جو سفیر ہیں ان کی بڑی کاوشیں ہیں، فاطمی صاحب کی بڑی ایفرٹس ہیں، ان کی سیکٹری فائنانس کی بے پناہ کاوشیں ہیں، کوئی شک نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے۔ غزہ میں جو بربریت اور قتل و غارت، جوہری اور معصوم جانیں
ان کو جس طرح شہید کیا جا رہا ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ کا، انسانی تاریخ کا سیاہ ترین باب ہے، اور افسوسناک امر یہ ہے کہ عالمی ضمیر جو ہے وہ خاموش ہے، اور اقوام متحدہ میں، سیکیورٹی کونسل میں، ہیگ میں جتنی بھی قراردادیں پاس ہوئیں، جتنے بھی فیصلے آئے، اس کی اسرائیل نے قطعاً کوئی پرواہ نہیں کی اور ردی کی ٹوکری میں ڈال دی، اور عالمی جو طاقتیں ہیں وہ خاموش ہیں۔ یقیناً انہوں نے کاوشیں کی، سیز فائر کے لیے قراردادیں پاس کروائیں، لیکن اس کے اوپر کتنا عمل درآمد ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج 6 اقوام متحدہ کے جو ریلیف ورک کے لیے جو لوگ وہاں پر تھے، ان کو قتل کر دیا گیا، 6 لوگوں کو۔ اب یہ عالم ہے کہ یو این کے جو سٹاف ممبرز ہیں، جن کا کام یہ ہے کہ ان کو پولیو کا یا خوراک کا انتظام کرنا، ان کو وہاں پر قتل کر دیا گیا۔ اگر یہ واقعہ کسی اور ملک میں ہوتا تو ایک طوفان اٹھ جاتا۔ بہرکیف میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں، اور پھر 17 ہر روز وہاں پر نہتے مسلمان شہید ہو رہے ہیں، 17 مسلمان غزہ میں آج پھر شہید ہوئے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج جس طرح ماضی میں ہم اسرائیل کی اس جارحیت، اس بربریت کی پوری شد و مت سے اس کی مذمت کرتے آئے ہیں، آج پھر ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، لیکن معاملہ مذمت سے بہت آگے نکل چکا ہے۔ آج عالمی ضمیر کو جاگنا چاہیے اور اپنا فرض ادا کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا وفاقی کابینہ کے اجلاس میں اظہار خیال، ان کا کہنا تھا